آپ ایم ایس کیوں رہے ہیں اس کے ایبٹ آباد کمیشن کے؟ ایبٹ آباد کمیشن کیا کرنا ہے اس میں؟ یہ کام نہیں وہ تو میں نے مجھے انہوں نے بلایا تھا لیگل ایسپیکٹ سے، میں نے ان کو انپٹ دیا، ان کو میں نے بتا دیا، انہوں نے مجھے سوالات انہوں نے پوچھے نہیں، انہوں نے سوالات 10-15 دن میں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آ رہی ہے، 15-16 مئی تک آپ کو ایبٹ آباد کمیشن کی انپٹ دے دیا۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو آپ کے لانگ ٹرم ایشوز ہیں ان پر ایک سسٹینڈ ریسرچ کرنا، تاکہ اگر آپ نے امریکن کا یا یوروپینز کا کوئی جواب تیار کرنا ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، ایسے پولیٹیکل پوزیشن لینے سے جواب تیار نہیں ہوتے، یہ تو مومنٹری پوسچرنگ کرتے ہیں۔ پوسچرنگ ہے، پوسچرنگ از ناٹ دی سبسٹیٹیوشن آف کوالٹی ریسرچ۔ پی سی این ایس جو ہم نے بنایا ہے، پی سی این ایس جو بنایا ہے، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ہی ایک انسٹیٹیوشن بنا دیں، ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جو ایگزسٹ کرتی رہے لانگ ٹرم کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ سیکریٹریٹ بنا دیں تاکہ اس کے پاس کوئی کام کرنے کو ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، ریسرچ۔ اچھا آئیڈیا ہے، خاص کر کے اگر آپ اس کو ایکسٹرنل سورسز سے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ کرنا، جو چیز ابھی نہیں ہوئی، آپ کو ہونا کرنا چاہیے گزشتہ دیکھیں اس ڈیموکریسی کے میں ہم نے 2-3 سال میں بڑی پازیٹیو چیزیں دیکھی، یہ جو کمیشنز بنے ہیں، جیسے ایبٹ آباد کمیشن بنا ہے، پی سی این ایس نے جو رضا ربانی صاحب کے کام کیا، اس کو اگر آپ فردر بیف اپ کر دیں بائی گیونگ دیم ایکسٹرنل سپورٹ، جیسے امریکن سینٹ اور کانگریس ایکسپرٹس کو بلاتی ہے ٹیسٹیمنی کے لیے، وہ لکھ کے لاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں سب چیزیں، اس کو بیف اپ کریں ایکسٹرنل سورسز سے، کہ وہ اعجاز کو کبھی بلا رہی ہو، کبھی احمد کو بلا رہی ہو، کبھی آپ کو بلا رہی ہو، مجھے بلا رہی ہو، کبھی میں نے اعجاز کو معلوم ہے، اعجاز کئی دفعہ آئے، ہم نے ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا ایک بنائی، ایک تھنک ٹینک آن انٹرنیشنل لا، معلوم یہ ہوا، جس میں ینگ لائرز کو ٹرین کرتے ہیں، جس میں اسٹیک ہولڈرز کو ٹرین کرتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ پورے ملک میں اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں، پاکستان میں کوئی ادارہ اس طرح کا ہے ہی نہیں، پاکستان میں چھوڑیے پورے مسلم ممالک میں نہیں ہے۔ میں او آئی سی کے سیکریٹریٹ کے ساتھ بھی، ہاں لیکن میں کہہ رہا کہ ہم ریسرچ کی طرف ہمارا رویہ نہیں ہے، کوالٹی انٹلیکچوئل کام کی طرف ہم کشمیر پہ جان دینے کو تیار ہیں، لیکن اس پہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اس پہ ہماری جان لے لیں کہ ریزولوشنز پڑھ کر پوزیشن ہم اس میں نہیں بنانا چاہتے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ایسے کریں، ایک آپ تجربہ کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ پوچھیں گے جی کشمیر پہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ جو ہم اصرار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ تو اس کے اوپر دیکھو کہ آپ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ اقوام متحدہ کیسے کر سکتا ہے، ان سے پوچھیں کہ کس چیپٹر کے تحت ہے یہ قرارداد ہے، تو ان کو نہیں پتا ہوگا۔ اچھا اسی طرح اگر یہ فرض کر لیں کہ جی اقوام متحدہ جو ہے وہ مان لیتا ہے، بھارت بھی مان لیتا ہے، ہم بھی مان لیتے ہیں کہ جی آپ وہاں پہ کرا دیں پلیبسٹ، پھر لوگوں سے پوچھیں آپ کہ جی جب یہ ہوگی تو اس کی جو پری کنڈیشنلٹیز ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پری کنڈیشنلٹی ایک یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا پوری فوج ٹو دا لاسٹ وڈرا کرنا ہے، ویئر ایز انڈیا ول گیٹ ٹو ریٹین سم آف دا فورسز ان کشمیر۔ تو یہ جو بات کر رہے تھے نا تحقیق کے حوالے سے، یہ تحقیق کے حوالے سے ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا، اور وہ مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا معید نے کہ ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے نا وہ جذباتیت پہ مبنی ہوتی ہے، انفارمڈ ڈسکورس نہیں ہے، یہ جذباتیت پہ ڈیبیٹ ڈیولپ ہونا یہ اتفاقی ہے یا کوئی میتھڈ میں کلچرل ایشو ہے ہمارا۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دے انڈیا میں بھی ہونا چاہیے، انگلینڈ میں جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے اس کے نیچے 2500 وکیل ہیں، ٹھیک ہے۔ یو ایس میں جو ان کی منسٹری آف لا کے ایکویولنٹ ہے اس کے پاس 3000 وکیل ہیں، اب وہ سب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں۔ ہمارے پاس کیا اس طرح کی ایکویولنٹ انٹلیکچوئل ڈیپتھ موجود ہے؟ ہم تو پوسچرنگ بڑی اچھی تنخواہ دیتے ہوں گے، ہم پوسچرنگ سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں لانگ ٹرم بیسس پر اپنی ریسرچ پر کمٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی جو ری ٹولنگ اگر ہو رہی ہے انٹرنیشنل لا کی، آپ کے پاس بھی اپرچونٹی اتنی اویلیبل ہے کہ آپ انٹرنیشنل لا کو مولڈ کر سکیں، امپروو کر سکیں، کیپنگ ان ویو لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ۔ آپ کا ہاتھ کوئی نہیں روک رہا، دنیا میں کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں ملٹی لیٹرل نیگوشیشنز میں، انٹرنیشنل اداروں کی نیگوشیشنز میں، اور قانون سازی کروائیں اپنے فیور میں، کوئی آپ کو نہیں روک رہا۔ آپ کے پاس نہ انٹرسٹ ہے نہ آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ ٹائم آگے تھوڑا سا کم رہ جائے گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ ہمیشہ ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک میکسیملسٹ قسم کی پوزیشن لیتی ہے، اپالوجی کرو، فلاں چیز کرو، فلاں چیز کرو، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گٹے گوڈوں سے پانی ختم ہو گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا چیز باندھ رہی ہے؟ صرف اکانومی باندھ رہی ہے، اس کی لا باندھ رہا ہے کچھ اور؟ اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ایک ریٹرک ڈیولپ ہو جاتا ہے، جیسے اجاز نے پہلے کہا، عوام کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک سیاسی بات کر دی جاتی ہے، تو ریاست کو میکسیمائلس پوزیشن لینی ہوتی ہے، اور جب ریاست میکسیمائلس پوزیشن لے رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ان کو اچھی طرح سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑی دیر میں جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ہم ایک زیادہ لاجیکل اور ریشنل ڈسکورس سے ڈسکشن کر لیں گے، امریکہ سے نیگوشیشن کر لیں گے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 20 25 30 40 برس سے جب سے ہم اس کو دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن میں اس سے تھوڑی سی اختلاف کروں گا۔
جو برنکمنشپ ہے نا, اور میں آپ کے پروگرام پہ بھی یہ بات کر چکا ہوں, اس میں آپ اپنا ٹرمپ نہیں کبھی بھی کھیلتے. ٹھیک ہے, یہ جو میکسیملس پوزیشن کی بات ہے نا, آپ برنکمنشپ کبھی میکسیملس پوزیشن سے شروع نہیں کرتے. اور یہ تو وہ بات ہوئی نا جس طرح وہ ایک وہ لطیفہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی میں توپ دا لائسنس ہے, وہ توپ دا لائسنس ہے کہ جی 30 بور دا تو ملے گا نا, جو توپ دا نہ ملے. تو مطلب یہ جو بات ہے نا کہ ہمارا سٹائل یہ ہے کہ میکسیملس سے شروع کرتے ہیں, مطلب ہے کہ توپ کے پیچھے ہونے بعد چلو 30 بور مل گیا تو ٹھیک. جیسے ہمارے پٹھان دوست ہیں بارگیننگ کرتے ہیں, تو وی آر ایکچولی بارگیننگ ایٹ دس مومنٹ. دا اسٹیٹ از نہیں بارگین کرنا is not, we start from the maximalist and then we bargain. Let's make this clear. Bargaining is legitimate. انٹرسٹیٹ ریلیشنز میں بین الاقوامی جو بین الریاسی تعلقات ہیں اس میں آپ کرتے ہیں بارگین. طاقتور بھی کرتا ہے, کمزور بھی کرتا ہے, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. اور بسا اوقات جو کمزور ہے وہ اسمیٹرک ایڈوانٹیج بھی گین کر سکتا ہے طاقتور پہ, یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی بنیاد جو ہے وہ جذبات میں رکھتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ ان جذبات کو ہوا دیتے ہیں کیونکہ آپ سگنل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز, اور وہ جو جذباتیت کا ایک جو پہاڑ آپ نے کھڑا کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کے اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے, جو آپ کی ایک ہاں اس میں وہ جو ہے نا رکاوٹ ڈالتا ہے, کیونکہ پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ جہاں پہ آپ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ اس پوزیشن میں نہیں رہتے. کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں اور ہمارے میڈیا کے اندر, اور اس میں پرنٹ بھی شامل ہے, فیکٹ بیسڈ ڈسکورس, حقائق پہ مبنی جو ڈسکورس ہے. نہیں, سارے مینز سب سے پہلے تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کر رہی, آپ نے خود کہا, سروں نے مل کے کہا نہیں کر رہی. اسٹیٹ نے بھی کام اچھا نہیں کیا, لیکن اب صورتحال مزید پتلی ہو گئی ہے. اگر یہ ڈسکورس نہیں ہو رہا تو کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے برائٹ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کہ اسٹیٹ نہیں چاہ رہی ہوگی شاید کہ ایسی باتیں ہوں؟ پڑھی لکھی کیپیسٹی کا ایشو ہے, جنوین کیپیسٹی جو میں نے انٹریکٹ کیا ہے, تو سوٹ کرتی ہے نا ہماری. ہم روز کیسوں میں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیسوں میں دیکھتے ہیں, ویسے ہم دیکھتے ہیں کیپیسٹی کا بڑا سیریس ایشو ہے. اسٹیٹ کو معلوم ہی نہیں ہے, نیت کا فقدان نہیں ہے الحمدللہ. نہیں, نیت بہت ہے, وہ اگر کیپیسٹی بڑا ایشو ہے, نیت بھی امپروو ہو جائے, نیت مزید امپروو ہو جائے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. معافی کا خاصدار ہوں میں بلال سے, لیکن یہ جو صلاحیت کی کیپیسٹی کی جو بات ہو رہی, اس میں نیت کا بہت بڑا فطور تھا جس کی وجہ سے اب تک یہ جو ہے نا صلاحیت ڈیولپ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. یہ بھی دیکھیں نا آپ اتنے 6 دہائیوں میں جو ہے وہ صلاحیت آپ دیکھیں, جہاں پہ آپ نے تندہی سے کام کیا, ایک ایٹم بنا لیا نا آپ نے, بنا لیا, میزائلز ڈیولپ کر لیے, ٹھیک ہے. دوسری جو آپ نے ایکسپورٹ ڈیولپ کی جہاد کی, اس میں بھی نمبر 1 ہے آپ کے نہیں. تو جہاں جہاں آپ نے کام کرنے کی کوشش کی وہاں پہ تو آپ یکتا ہیں اپنے فن میں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نیت کی کمی ہے. رائٹ سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اجازت حیدر صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. جناب احمد بلال صوفی صاحب بہت بہت شکریہ, پلیجر ایز آلویز ہیونگ یو ہیئر. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. اٹ از آلویز اے پلیجر. خواتین و حضرات, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئی شاید وہ کم بتائی جاتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے ہاتھ جو ہے وہ 2 چیزوں کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ قوانین بھی انٹرنیشنل ایسے ہیں کہ شاید ہمیں مجبوراً خاموش ہونا پڑے, لیکن دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ پرلے والے جو دوسری سائڈ پہ طاقت ہے اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے, اور ہمارے پاس بالکل گٹے گوڑھوں میں شاید اتنی طاقت موجود نہیں ہے, اتنی جان موجود نہیں ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ جو ایموشنلزم اور ایکیڈیم کی ویکنس یا ایکیڈیمک ڈسکورس کی ویکنس کی بات ہے, اس پہ بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نیٹو کے جو سپلائی روٹ ہے اس کو اور سلالہ کے ایشو پہ جو ہے ایک دفاع پاکستان کانفرنس یا کونسل بنی تھی, اور اس نے بڑی باتیں کی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہو گیا ہے کہ کیونکہ دیر از اے چانس کہ نیٹو کی سپلائی روٹ کھل جائے, دا سو کالڈ دفاع پاکستان کونسل کے ایک صاحب کو تو میڈیا نے کوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خودکش حملے ہو جائیں گے, اور یہ ایک قسم کی دھمکی ہے, تڑی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دفاع ہے تو یہ کیسا دفاع ہے؟ اگر یہ دفاع نہیں ہے تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں کہ اس طرح کے جذباتی حالات کو بڑھا کے اپنی سوسائٹی کو زیادہ پراگندہ کرنے کی کوشش اور زیادہ مسائل بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے حالات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, پھر بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ان پرنسپل ایجوکیشن اور ریسرچ پہ بہت کام ہونا باقی ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر حالات یہی ہوں گے. بار 2 مئی کا واقعہ بھی آئے گا, بار ڈرون کے بھی وہ مسائل ہمارے سامنے آئیں گے, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.